everyone, my name is Aris Khan and welcome to HK Analytica. आज हम 6th लेक्चर पढ़ेंगे कोल्ड वॉर सीरीज़ के ऊपर। मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड किए हुए कोल्ड वॉर सीरीज़ के ऊपर। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स देख सकते हो। आज का लेक्चर में हम वियतनाम वॉर डिस्कस करेंगे। वियतनाम वॉर 1955 से लेकर 1975 तक लड़ी गई। ये वॉर ऑलमोस्ट 20 साल लड़ी गई और ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान लड़ी गई। नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन, चाइना और दूसरी कम्युनिस्ट कंट्री सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ साउथ वियतनाम को यूएसए और उसके जो अलाइज थे यूरोपियन कंट्रीज जिसमें फ्रांस और बरतानिया सरफहरिस्त थे वो सपोर्ट कर रहे थे साउथ वियतनामीज़ को। कोल्ड वॉर का जो सबसे अहम और लॉन्गेस्ट प्रॉक्सी वॉर था सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान वो वियतनाम वॉर था। वियतनाम वॉर में अमेरिका को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई जब कम्युनिस्ट फोर्सेस यानी नॉर्थ वियतनामीज ने साउथ वियतनाम के ऊपर कब्जा कर लिया तो यहाँ से वियतनाम वॉर जो है वो एंड हुई। इस वॉर में जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थे यानी नॉर्थ वियतनामीज और इसके साथ साथ सोवियत यूनियन, चाइना ये जो थे ये विक्टोरियस रहे और दूसरी तरफ यूएसए और उसके अलाइज को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई वियतनाम वॉर में। अब हम वियतनाम वॉर को टाइमलाइन के थ्रू डिस्कस करेंगे। वियतनाम वॉर 1955 से लेकर 1975 तक चली और जब कम्युनिस्ट फोर्सेस ने साइगोन के ऊपर कब्जा कर लिया तो यहाँ से वियतनाम वॉर ख़त्म हो गई। साइगोन जो है वो साउथ वियतनाम का कैपिटल है। जब साउथ वियतनाम के कैपिटल के ऊपर नॉर्थ वियतनामीज यानी कम्युनिस्ट फोर्सेस ने कब्जा कर लिया, यहाँ से वियतनाम वॉर जो है वो एंड हुई। वियतनाम वॉर कोल्ड वॉर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी वॉर है सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान और ये ऑलमोस्ट 20 साल तक लड़ी गई और ये दूसरी प्रॉक्सी वॉर से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें यूएसए का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। अब हम थोड़ी सी वियतनाम के बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, वियतनाम की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वॉर बेसिकली स्टार्ट क्यों हुई थी, इसके क्या वजूहत थे, इसके रीजंस क्या थे। 1887 को वियतनाम फ्रांस के कंट्रोल में चला गया यानी वियतनाम के ऊपर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और वियतनाम फ्रांस के कॉलोनी बन गई जिनको फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन आया जिनको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और इसके अलावा अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन को लेनिन ने लीड किया और ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। इस रेवोल्यूशन के बाद रशिया ने जो वो कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी थी वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट की यानी रशिया ये चाहता था कि उसके जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए, वो कंट्रीज़ भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ बने। इसी तरह रशिया ने वियतनाम का एक नेशनलिस्ट लीडर था जिनका नाम हो ची मिन था, उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया 1923 और 1925 के दरमियान रशियन रेवोल्यूशन के बाद। हो ची मिन का मेन मकसद ये था कि वो वियतनाम में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाए, वो वियतनाम को कम्युनिस्ट कंट्रीज बनाए और इनको सपोर्ट कर रहा था रशिया। क्योंकि मैंने पहले भी ये डिस्कस किया कि रशिया जो था वो ये चाहता था कि इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ बने। रशिया का ये एम था और इसी सिलसिले में उन्होंने हो ची मिन को जो है वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट की ताकि वो भी वियतनाम में जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाए और वियतनाम को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाए। हो ची मिन वियतनाम का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर था और ये हो ची मिन था जिसने अमेरिका को मजबूर किया कि वो वियतनाम से अपनी फौजें निकाले। हो ची मिन ने अमेरिका को वियतनाम से भागने पर मजबूर किया और ये हो ची मिन की फोर्सेस थी जिसने पूरी की पूरी वियतनाम के ऊपर कब्जा कर लिया। 1917 का जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था रशिया में, उसके बाद लेनिन ने जो है वो हो ची मिन को जो जैसी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, उसके बाद हो ची मिन ने अपनी एक पार्टी बनाई 1930 में और इस पार्टी का नाम था इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ से हो ची मिन ने अपनी पॉलिटिकल करियर का आगाज किया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जैसे जर्मनी ने जून 1940 को फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया तो इसके बाद जर्मनी का जो अलाई था जापान, उन्होंने इंडो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। इंडो चाइना का से मेरा मतलब है वियतनाम। पहले वियतनाम जो था वो फ्रांस की कॉलोनी थी, अब वो जो है वर्ल्ड वॉर II के दौरान वो जापान के कंट्रोल में चला गया, अब वो जापान की कॉलोनी बन गई। अमेरिका ने जैसे 6 अगस्त 1945 को नागासाकी और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराए तो फिर उसके बाद जापान ने जो है वो सरेंडर किया अलाइड फोर्सेस के सामने।
جیسے ہی جاپان نے الائیڈ فورسز کے سامنے سرنڈر کیا تو الائیڈ فورسز میں جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹنر تھا فرانس نے جو ہے وہ ویتنام کے اوپر واپس قبضہ کر لیا. فرانس یہ چاہتا تھا کہ میں ویتنام کو اگین اپنی کالونی بناؤں جیسے کہ میں نے پہلے بنائی تھی. لیکن نارتھ ویتنام میں جو ہو چی من تھا، جو کمیونسٹ لیڈر تھا، انہوں نے فرانس کی کالونی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر لیا اور انہوں نے نارتھ ویتنام کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا. یہاں سے جو ہے وہ فرانس اور ہو چی من کی جو فورسز تھی ان کے درمیان لڑائی سٹارٹ ہو گئی. 1946 میں ہو چی من کی جو گوریلا فورسز تھی انہوں نے کل کے فرانس کے خلاف گوریلا وارفیئر سٹارٹ کیا. اور 1947 میں یو ایس کا جو اس وقت پریزیڈنٹ تھا ہیری ٹرومین، انہوں نے کل کر فرانس کا سپورٹ کا اعلان کیا اور انہوں نے فرانس کو جو ہے وہ فائنینشیل اور ملٹری سپورٹ دیا تاکہ وہ ہو چی من کے جو کمیونسٹ فورسز تھے ان کو جو ہے وہ شکست دے. جیسے ہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے فرانس کا سپورٹ کا اعلان کیا تو دوسری طرف جو کمیونسٹ کنٹریز تھے جن میں چائنا اور سوویت یونین سر فہرست تھے، انہوں نے 1950 میں آفیشیلی طور پہ نارتھ ویتنام کو ایز انڈیپینڈنٹ کنٹری ریکگنائز کیا اور نارتھ ویتنامیز کو جو ہے وہ بہت سارا اکنامک اور ملٹری ایڈ دیا تاکہ نارتھ ویتنامیز یعنی جو کمیونسٹ فورسز ہے وہ فرانس کے کولونیل رول کو جو ہے وہ یہاں پہ دفن کرے. اب ہم یہ پڑھیں گے کہ فرینچ امپائر کا کیسے ڈاؤن فال ہوا ویتنام میں. فرینچ امپائر کا ڈاؤن فال تب سٹارٹ ہوا جب انہیں ڈن بن فیو میں شکست ہوئی اور پھر اس کے بعد 1954 میں فرانس نے جو وہ آفیشیلی طور پہ اپنی ساری ملٹری ویتنام سے وڈرا کی. جیسے ہی فرینچ امپائر کو ویتنام میں بہت بری طرح شکست ہوئی تو پھر اس کے بعد امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا پریزیڈنٹ ایزن ہاور، انہوں نے یہ کہا کہ اگر نارتھ ویتنامیز نے پوری ویتنام کے اوپر قبضہ کر لیا اور پورا ویتنام کمیونسٹ کنٹری بن گیا تو پھر اس کے بعد ڈومینوز ایفیکٹ کریٹ ہوگا. ڈومینوز ایفیکٹ کا یہ مطلب ہے کہ اگر ویتنام میں کمیونسٹ گورنمنٹ بن گئی تو پھر اس کے بعد ان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہے وہ سارے ایک ایک کر کے وہ سارے کمیونسٹ کنٹریز بن سکتے. اور اس وقت جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا ایزن ہاور، انہوں نے یہ کہا کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ کے بہت خلاف ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈومینوز ایفیکٹ کریٹ نہیں ہونے دیں گے. امریکہ نے 1960 میں نیشنل لبریشن فرنٹ بنائی اور یہ ساؤتھ ویتنامیز کے اوپر مشتمل تھا. امریکہ نے اس گروپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے ملٹری اور فائنینشیل سپورٹ دیا اور انفیکٹ امریکہ کا جو ایڈوائزر تھے انہوں نے جو ہے وہ اس گروپ کو جو ہے وہ ملٹری ٹریننگ دینا سٹارٹ کی تاکہ وہ نارتھ ویتنامیز یعنی کمیونسٹ فورسز کے خلاف لڑ سکے. یہ جو نیشنل لبریشن فرنٹ ہے یہ کمیونسٹ فورسز کے آگے بالکل بری طرح ناکام ہوئی اور کمیونسٹ فورسز جو ہے وہ سائگون کی طرف دن بدن بڑھ رہا تھا. سائگون جو ہے وہ ساؤتھ ویتنام کا کیپٹل ہے. جیسے ہی نیشنل لبریشن فرنٹ جو ہے وہ کمیونسٹ فورسز کے آگے جو ہے ناکام ہوئی تو پھر اس کے بعد امریکہ نے 1962 میں ایک آپریشن سٹارٹ کیا اور اس آپریشن کا نام تھا رینچ ہینڈ. اس آپریشن میں امریکہ نے ایک بہت ہی خطرناک کیمیکل ویپنز یوز کیے جن کا نام ایجنٹ اورنج تھا. یہ کیمیکل امریکہ نے جو نارتھ ویتنام کے جو جنگلز تھے ان کے اوپر پھینکنا سٹارٹ کیا جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہو. یہ کیمیکل اتنے خطرناک تھے جہاں پہ بھی امریکہ یہ کیمیکل پھینکتے تھے تو وہاں پہ جتنے بھی درخت اور پتے تھے وہ سوکھ جاتے تھے اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو نارتھ ویتنامیز یعنی جو کمیونسٹ فورسز ہے وہ اکثر جنگلوں میں چھپتے تھے اور امریکہ کا مین مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ کمیونسٹ فورسز جو ہے وہ ان جنگلوں میں نہ چھپے. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے آپریشن رینج ہینڈ کا جو ہے وہ شروعات کی. اس کیمیکل کی وجہ سے جو ہے بہت سارے سیویلینز کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی اور ان کے جو اثرات ہیں وہ آج بھی ویتنام میں دیکھے جا سکتے ہیں. ان کیمیکل کے اثرات یونائٹڈ اسٹیٹس نے بہت کوشش کی کمیونسٹ فورسز کو روکنے کی لیکن وہ کسی بھی طرح نہیں رک رہے تھے، وہ سیاگون کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. بالآخر امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب امریکہ جو ہے وہ خود یہ وار لڑے گا کمیونسٹ فورسز کے خلاف. 1964 میں امریکہ نے نارتھ ویتنامیز یعنی کمیونسٹ فورسز کے اوپر یہ الزام لگایا کہ کمیونسٹ فورسز نے گلف آف ٹونکن میں امریکہ کی ایک شپ تھی ان کے اوپر اٹیک کیا اور اب امریکہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کمیونسٹ فورسز کو جو ہے وہ جواب دے. لیکن بعد میں جتنی بھی رپورٹس پبلش ہوئی ان رپورٹس میں یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کا ایک ڈرامہ تھا، یہ امریکہ نے یہ گلف آف ٹونکن والا انسیڈنٹ خود کروایا. اس انسیڈنٹ کے بعد امریکہ کا جو کانگریس ہے وہاں پہ دی گلف آف ٹونکن ریزولوشن پاس ہوا اور اس ریزولوشن میں جو ہے وہ امریکہ کا جو کانگریس ہے انہوں نے پریزیڈنٹ کو ہر طرح کا اختیار دیا
کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ایکشن لے سکتے ہو، یہاں تک کہ آپ اپنی امریکہ کا جو سولجرز ہے یعنی امریکہ کی جو آرمی ہے وہ ویتنام بھیج سکتے ہو کمیونسٹ فورسز کے خلاف لڑنے کے لیے۔ امریکہ بہت بہانے تلاش کر رہا تھا کہ وہ کس طرح کسی نہ کسی طرح ویتنام میں جو ہے وہ انٹر ہو، وہ ویتنام میں اپنی ٹروپس کو جو ہے وہ بھیج دے، لیکن انہوں نے گلف آف ٹونکن کا بہانہ بناتے ہوئے بالآخر مارچ 1965 میں انہوں نے اپنی ملٹری ویتنام میں بھیج دی۔ یہاں سے جو ہے وہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو گیا ویتنام وار میں۔ امریکن فورسز جہاں بھی جاتے تھے وہ گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیتے تھے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کمیونسٹ نہ ہو، وہ ہر کسی کو مار دیتے تھے، وہ پورے کے پورے گاؤں جلاتے تھے۔ امریکہ نے ویتنام میں جو ظلم اور بربریت کی ایک تاریخ رقم کی وہ ان پکچر میں سے جو ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے معصوم لوگوں کو میسیکر کیا امریکہ نے، ایون بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس میسیکر میں۔ امریکہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیموکریسی کا چیمپئن دکھاتا ہے، اس تصویروں کی وجہ سے پوری دنیا نے ان کا ریئل چہرہ دیکھ لیا، اور جیسے یہ تصویریں پوری دنیا کے اخباروں میں چھپنے لگی تو پوری دنیا سے ایک سٹرونگ ریئیکشن آیا کہ امریکہ ہمیں کچھ اور بتا رہے اور یہاں پہ امریکہ کچھ اور کر رہے، امریکہ تو معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، جن کی وجہ سے ایک سٹرونگ ریئیکشن ہے پوری دنیا میں سے، اور اسپیشلی امریکہ کے لوگوں نے بھی ایک سٹرونگ ریئیکشن دکھایا امریکن گورنمنٹ کے خلاف۔ جیسے ہی یہ تصویریں امریکہ کے اخباروں میں چھپنے لگی تو پھر اس کے بعد اپریل 1967 میں میسیو اینٹی وار پروٹیسٹ ہونے لگے امریکہ میں، اور امریکہ کے عوام نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ معصوم لوگوں کی قتل عام بند کرے، اور اس کے علاوہ امریکن فورسز جو وہ ویتنام سے وڈرا کر لے، جن کی وجہ سے امریکن گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر آیا، اور امریکہ نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ساری کی ساری ملٹری ویتنام سے وڈرا کریں گے۔ بالآخر 1973 میں جو وہ پیرس پیس ایکارڈ سائن ہوا، میں یہ کہا گیا کہ امریکن انوالومنٹ ویتنام میں ختم ہوگا اور ویتنام میں پیس اسٹیبلش ہوگا۔ 1973 کے پیرس پیس ایکارڈ کے بعد امریکہ نے پوری کی پوری اپنی ملٹری ویتنام سے وڈرا کی، اور پھر اس کے بعد جو کمیونسٹ فورسز تھے یعنی نارتھ ویتنامیز، انہوں نے سائگون کے اوپر قبضہ کر لیا۔ سائگون جو وہ ساؤتھ ویتنام کا کیپٹل ہے، انہوں نے ساؤتھ ویتنام کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پورا کا پورا ویتنام جو وہ کمیونسٹ فورسز کے کنٹرول میں چلا گیا، اور ویتنام جو وہ ایک کمیونسٹ کنٹری بن گئی۔ کولڈ وار کا جو سیریز ہے وہ سٹل کنٹینیو ہے، اور میں بہت جلد 7th لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، سو اسٹے ٹیونڈ۔